بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک وأہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلک واصحابک وبارک وسلم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 21 کا درس ہونے والا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ کی توحید اور اس کی ربوبیت، الوہیت، ملک و ملکوت میں مستقل تصرف پر اعتراض کرنے والی قوم سے کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ایسی قوم ہے جو نادان ہے اور بغیر ہدایت کی ہے، مجادل قوم، اللہ کی ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان تمام کی منکر قوم، جہل مرکب کی شکار قوم، ایک تو جہالت اور اس جہالت کو علم سمجھنے والی قوم، ایسی شریر بدبخت قوم کو اللہ پاک سورہ بینہ میں فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدترین قوم ہے۔ دیکھیے، کوئی کافر پیدا ہو جائے اور اپنے آباء و اجداد کی بنیاد پر نادانی میں شرک کرتا رہے، بت پرستی کرتا رہے، ایک علیحدہ حکم ہے، لیکن جو کافر مجادلہ کرے، شرک اور بت پرستی ہی کو حق مانے، تو ایسی قوم کو قوم مجادل کہا قرآن نے، اور اس ایسے کافر کو بدترین مخلوق بھی کہا ہے قرآن پاک نے۔ ایسی ہی بدترین قوم اور مخلوق کو اللہ سبحانہ فرماتا ہے۔ واو کی تفسیر میں آیت نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں واو کی تفسیر میں لذالک، اسی لیے یا اسی وجہ سے، کیا تخمین، تقلید، وہم، خیال، ان سب کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ لوگ، نہ ان کے پاس کتاب منیر ہے، نہ دلیل نقلی ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ کتاب ہدایت ہے، نہ علم صحیح ہے، ایسوں سے اللہ پاک فرماتا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا یا کہا جائے، علی سبیل العزت والتذکیر، نصیحت کے طریقے پر اور یاد دہانی کے طریقے پر، امحاظا للنصح، خیر خواہی اور نصیحت آمیزی کے اعتبار سے، کیا اتبعوا ما انزل اللہ، چلو اس کے پیچھے جسے اللہ نے نازل کیا، اتباع کرو اس کی جس کو اللہ نے نازل کیا۔ اور اللہ کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں المصلح لاحوالکم من الدین والکتاب، وہ اللہ جو تمہارے احوال کو صالح فرمانے والا، تمہارے احوال کی اصلاح فرمانے والا ہے دین سے اور ایسی کتاب سے جو مشتمل ہے علی انواع الرشد والہدایہ، رشد و ہدایت کی تمام قسموں پر، والنبی، اور وہ اللہ اصلاح فرمانے والا ہے ایسے نبی کے ذریعے سے، المؤید من عندہ، جس کی تائید یا جس کو تقویت پہنچاتا ہے وہ اللہ، اور جس کو بھیجتا ہے تمہاری طرف لہدایتکم، تمہاری ہدایت کے لیے، و اصلاحکم، تمہاری اصلاح کے لیے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن جس کو آپ کہیں، ان دونوں کے ذریعے سے تمہاری اصلاح چاہتا ہے اللہ، کہتا ہے کہ ایمان مانو، بلیو کرو
نبی کی اور نبی نے جو کتاب دیا قرآن اس کی. قالو تو کہتے ہیں فی الجواب، یعنی یہ قوم مجادل جواب میں کہتی ہے ما نتبع بمفتریاتکم المستحدثہ، ہم اتباع نہیں کریں گے آپ کی گڑھی ہوئی باتوں کی، وہ گڑھی ہوئی باتیں جو آپ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں. وَنَسَبْتُمُوهَا إِلَى اللَّهِ تَغْرِيرًا وَتَرْوِيجًا، اور رواج پذیری کے لیے، آپ اپنے نام و نمود کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی طرف ان باتوں کو نسبت کرتے ہیں. معاذ اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی تھی. بل تو کس کی اتباع کریں گے؟ نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ قوم مجادل، قوم منکر کہتی کہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا. اذ هو مستمر قدیم، اس لیے کہ یہی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. فنحن بأثرهم متبعون، لہٰذا ہم انہی کے نقش قدم پر رہیں گے، چلیں گے. وبدینہم، اور انہی کے دین پر چلیں گے. راضون متخذون، انہی کے دین کو پکڑے رہیں گے اور انہی کے دین سے راضی رہیں گے. یہ جواب تھا جاہل قوم کا. اللہ سبحانہ اپنے حبیب سے کہتا ہے جس کو قرآن پاک میں تو صراحتاً نہیں، غوث پاک لفظ اولو کان الشیطان یدعوہم سے پہلے قل لہم یا اکمل الرسل نیابۃ عنا، مراد الہی کو ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قل، حبیب مکرم ان سے کہیے، اے اکمل رسل، ہماری نیابت کرتے ہوئے ان سے کہیے کہ کیا ان کے وہ گمراہ آباء و اجداد اگر اتباع کریں شیطان کی، اس شیطان کی جو شیطان انہیں جہنم کی طرف یا اس آگ کی طرف بلائیں جو ان کی تمام شیطان کے متبعین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تو کیا ایسوں کی وہ بات مانیں گے؟ دیکھیے یہاں پر ایک لطیف اشارہ کہہ رہا ہوں. انسان تھے یہ لوگ، لیکن اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن اور نبی کو نہ ماننے والے کو تشریح دی گئی شیطان کی اتباع کرنا. اسی لیے آپ پارہ نمبر 2 میں بھی وہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یعنی حالانکہ اگر اس کا پس منظر دیکھیں تو کوئی غلط نہیں، پچھلی شریعت پر عمل کرنا، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے حوالے سے پچھلی شریعت جو بالکل اللہ کی جانب سے ہے، من عند اللہ شریعت ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، جو نبی پرزینٹ ہے وہ نبی کی بات ماننا ہی رحمان کی بات ماننا ہے، اور یہی رحمانیت ہے، اور اس کی بات نہ ماننا یہ شیطانیت ہے. باوجود کہ پاسٹ کے سب حق پر ہیں، صحیح ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمانیات میں، بلیو کی دنیا میں، تصدیق کی دنیا میں اپنی تھنکنگ اور اپنے سینس اور اپنی عقل کو پیدل کر دینا، اور حق کو نہیں، دھیان دیجیے گا، حق کو نہیں بلکہ پرزینٹ نبی جو کہہ رہا اس کو ماننا، یہ ہے توحید کی ریئلٹی. واہ، توحید کی ریئلٹی سمجھ میں آئی. اسی لیے آج کی تاریخ میں خصوصاً امت محمدیہ تمام حق کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کے حوالے سے جو بھی باتیں ان تک پہنچی ہیں، ان کے ذریعے سے ان باتوں کو فالو کرنا ہے. اس سے عیسائیت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور یہودیت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام حق پر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حق پر ہیں، لیکن ان سے منسوب چیز اگر حق بھی ہو تو ان کو رواج کی دنیا میں، عملی دنیا میں، پریکٹیکلی دنیا میں نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ ان کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے، اور ان تمام نبیوں کا خود یہ قول ہے کہ میرے بعد یہ آئیں گے، ان کو ماننا. یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا میرے بعد یہ نبی آئیں گے اور ان کو ماننا. یہ تو ہوئی آیت نمبر 21 جس میں ایک دم صاف فرمایا گیا کہ باپ دادا، اور جس طرح آج دیکھیں مطلب کفرستان کا تصور رکھنے والے ظالم قوم مجادل ہی ان کو کہیں گے کہ عجیب عجیب بیانات دیتے رہتے ہیں، عجیب عجیب بیانات دیتے رہتے ہیں. بڑے افسوسناک پہلو، مطلب حالانکہ اس سے زیادہ بھی بڑے افسوسناک پہلو مسلمانوں نے دیکھے ہیں. ابھی تو اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد ٹینشن کی ضرورت نہیں، فل اٹینشن سے جینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. تو ہم نے دیکھے ہیں ابو جہلی گروہ کو بھی دیکھے ہیں، ہم نے یزیدی گروہ کو بھی دیکھے ہیں، سب کو دیکھ لیے ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر ایک بات ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہندو راشٹر ہے، یا پھر جے شری رام کا نعرہ، یا پھر گھر واپسی، یہ سب جو جملے کہتے ہیں،
کوئی بیس ہے ان کے پاس؟ کوئی معیار ہے ان کے پاس؟ لفظ آدمی ہونا، جو آدمی ہے یہ آدمی ہونا یہ ثابت کر دیں تو بخدا کہہ رہے ہیں کہ گھر واپسی کا تصور جو یہ لیتے ہیں نا، وہ ریئل میں گھر واپسی وہ خود کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والے کو آدمی بولتے ہیں، جیسے حیدرآباد کی طرف نسبت رکھنے والے کو حیدرآبادی بولتے ہیں، منصور کی طرف نسبت رکھنے والے کو منصوری بولتے ہیں، محمد کی طرف نسبت رکھنے والے کو نسبت محمدی بولتے ہیں، رائچور کی طرف نسبت رکھنے والے کو رائچوری بولتے ہیں۔ میں نسبت کا ایک عنوان دے رہا ہوں۔ تو رضا کی طرف نسبت رکھنے والے کو رضوی بولتے ہیں، اشرف کی طرف نسبت رکھنے والے کو اشرفی بولتے ہیں۔ ایسے ہی آدم کی طرف نسبت رکھنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ آدمی بولتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے، آدم علیہ السلام ہے، پوری کتاب، پوری دنیا کی کتابوں میں چیلنج ہے، تاریخ صحیح ریئل، مگر سب سے اوتھنٹک کتاب قرآن ہے۔ اور یہ اوتھنٹک اس لیے بھی ہے کہ آج میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، ہر کورٹ میں، چاہے لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جو بھی ہو، مسلمان جب بھی مجرم جاتا ہے تو مسلمان کو اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہواتے ہیں کہ کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اوتھنٹک کتاب ہے، یہ مجرم بھی اس پر ہاتھ رکھے گا تو سچ ہی بولے گا۔ اتنی اوتھنٹک مہذب کتاب ہے۔ آج بھی عدالت، بڑی بڑی عدالتوں میں یہ رکھا جاتا ہے، اس کو اوتھنٹک کا مطلب پریکٹیکلی طور پر بھی، حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے ہے یہ، الحمدللہ یہ ہے ہی ہمارا مذہبی انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ مگر میں کہنے جو جا رہا ہوں وہ یہ، حضرت آدم علیہ السلام کیا ہندو تھے؟ کیا کافر تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جے شری رام کے نعرے لگاتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیسے اس کی پیدائش ہوئی؟ کیوں کر؟ کیا تھے؟ تو ایک دم جواب ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بول رہے ہیں، آدم علیہ السلام بہترین کا اللہ کی مطلب بشریت کی اصل ہے، مخلوق آدم علیہ السلام سے جو نسلیں چلی وہ اصل نسل ہے، اسی لیے ہم آدمی ہیں، وہ آدم ہے۔ آدم علیہ السلام کو آدمی نہیں کہیں گے، جیسے حیدرآباد کو حیدرآبادی نہیں کہیں گے، ہمیں حیدرآبادی کہا جائے گا۔ ہم منسوب ہیں، وہ منسوب الیہ ہیں، ان کی طرف نسبت ہوتی۔ تو میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ جنت سے لائے گئے، بھیجے گئے۔ بڑے بڑے ایڈوکیٹ اور وکیلوں کی بھی باتیں سنا میں نے، کہ جیسے کل ایک بات سنا حجاب کے حوالے سے، معاذ اللہ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کو اس کا ایکسپلین کر رہے تھے، ایک وکیل تھے، بوڑھے سے تھے بیچارے ہی کہیں گے، کہ ظالموں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم ہے اور اس کے علاوہ حکم نہیں ہے۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ مظلوموں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم ہے؟ تبریز انصاری ظالم تھا، پہلو خان ظالم تھا، اخلاق ظالم تھا؟ پریکٹیکل تو پیش کرو ایڈوکیٹ جی، سائٹ سے پیسے آ جاتے ہیں اور آپ لوگ چیخنا شروع کر دیتے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام میں پہل کا حکم ہی نہیں ہے۔ بدر کو دیکھ لیں، احد کو دیکھ لیں، جتنی بھی غزوات ہیں، جتنی بھی جہادات ہوئے ہیں جس میں پریکٹیکلی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 جنگ میں جو رحمت للعالمین ہیں شریک ہوئے ہیں، تو کیا پہل کیے ہیں؟ اور 100 مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ہے کہ کافروں کو مارو، وہاں کافروں کو مارنے سے مراد یہ کہ کافر اگر تمہیں مارے، کافر اگر تمہیں پال کرے، وہاں ڈیفنس مراد ہے، ملک کے لیے جو خطرہ ہو۔ یہ تو قانون آپ کا بنا ہوا ہے، یہ دہشت گردی کا قانون کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ غور کریں، ملک کے خلاف اگر بولے تو کیوں سولی پر چڑھائے جاتے؟ یعقوب میمن کو آخر فرض کریں کیوں چڑھایا گیا؟ دہشت گرد تھا، یہی نا؟ تو قانون تو ہے نا، اگر وہ مظلوم ثابت ہو جاتا تو مارتے نہیں مارتے؟ تو میں ظالم ہی کے خلاف تو عنوان ہی ہے جہاد اور قتال کا، مگر ایکسپلینیشن ایسے وقت میں کرتے ہیں جیسے کہ دیکھیے اب جہاد کے یہ حجاب کے حوالے سے آج پورا ایک دم سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، لیکن میں اس کو سیاسی اعتبار سے نہیں دیکھتا ہوں، مذہبی تشخص ہے، آئیڈینٹی۔ اب آرٹیکل 25، 35 یہ سب دیکھیں آپ، قانون ہے، یہ خود مطلب ہمارا رائٹ، ہماری رائٹس ہے، ہمارا ادھیکار ہے، ہمارا ادھیکار ہے۔ افسوس اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ اور دیگر بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، پورے ملک کے وزیر اعظم، اور ایک جملہ نہیں سنسد میں۔ پھر ٹرپل طلاق
مسلموں کے حق میں. کیسا مسلموں کے حق میں یہ ہو سکتا ہے؟ مسلم کا حق کیا حجاب نہیں ہے؟ حجاب کا تصور مسلم کا حق بتاتا ہے، نقاب کا تصور مسلم کا حق بتاتا ہے. اسی لیے جو ضد کرتی ہیں ہم نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ وعید سناتے ہیں ان کو. قرآن پاک میں وعید کی گئی ہے جو پردہ نہیں کرتی. پارہ نمبر 18 میں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو ایمان والوں میں یہ چاہتے ہیں کہ فحاشت پھیلے، برائیاں، بے حیائیاں پھیلے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، دو عورت ہے، ایک نقاب میں ہے اور ایک بغیر نقاب کے ہے، پورا ٹائٹ کپڑا پہنے ہوئی ہے. بتاؤ، اوباش قسم کے جو نوجوان ہوں گے، عیاش قسم کے جو بدماش قسم کے جو لوگ ہوں گے، کیا نقاب والی پر وہ آنکھ گھورے گا؟ نہیں. کس چیز نے اسے پروٹیکٹ کیا بتائیے تو؟ حجاب نے کیا کہ نہیں؟ یہ ہے نقاب اور حجاب. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ پاک وہی سورہ احزاب کے آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس بات سے قریب ہے کہ تم اس حجاب سے، نقاب سے پہچانی جاؤ اور تمہیں رسپیکٹ ملے، تمہیں تکلیف نہ دیا جائے. تو ایذا سے بچنے کے لیے حجاب کا ایک کانسیپٹ دیا، نقاب کا ایک کانسیپٹ دیا. ہر اچھی چیز پر پردے ہوتے ہیں بھائیو، دھیان رکھو. ان کے یہاں بھی دیکھیں نا آپ، کیا چادر پوشی کا تصور نہیں ہے؟ میں ان کے حوالے سے نہیں بولوں گا، میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ قوم مجادل نہ بنیے، قوم ظالم نہ بنیے، انسان بنیے، آدمی بنیے. آدمی بنیں گے تو آپ گھر واپس ہو جائیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رحمانی ہیں، خدا پرست ہیں، شرک کا خاتمہ کرنے والے ہیں. ارے ان کا سگا بیٹا قابیل حابیل کو قتل کیا تو آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے. اور حضرت حابیل کو اللہ کی طرف سے سلام، بندوں کی طرف سلام، متقی کا اعلیٰ معیار، بنیاد. اگر آدم علیہ السلام معاذ اللہ کو یہ ثابت کر دیں کہ وہ رام جے شری رام کہتے تھے تو پھر گھر واپسی کا عنوان صحیح ہے، اور نہیں کہتے تھے تو پھر خبردار. آپ کو کیا مذہب ماننا ہے میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا، لیکن مذہب اسلام پر کلیم کرنے، مذہب اسلام پر بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر کے کلیم کرنا، یہ قوم مجادل کا طریقہ ہے. اور قوم مجادل کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تقلید، تخمین اور وہم و خیال کی پیروی کرنے والی قوم ہے، یعنی ان کا حق سے بالکل دور کا بھی رشتہ اور ناتا نہیں ہے. اور اس کے بعد عذاب سعیر کا ایک عنوان دیا آیت نمبر 21 میں کہ یہ آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں. آج دیکھیے نا، الہ آباد بدلنے، مغل سرائے بدلنے، یہ سب کیا بات ہے. آپ کو اگر ہمت ہے تو یہی نام لے کر کے آپ آئیے گلی کوچے میں اور کہیے کہ میں الہ آباد کو بدل ڈالوں گا اور اس کا نام یہ رکھ دوں گا، میں مغل سرائے کو بدل ڈالوں گا، اس کا نام یہ رکھ دوں گا. یہ مدے پر آپ ذرا ووٹ لے لیجئے. ووٹ لیتے ہو مسلمان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، اور دل توڑتے ہو ووٹ لینے کے بعد جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہو. تو آپ وکاس کرو نا بھائی، وکاس کرو. آپ لائٹ کا مدعا، مہنگائی کا مدعا، ہزاروں مدعا ہے. کتنے برس پیچھے انڈیا کو چھوڑ دیا ہے اس حکومت نے، بس خدا ہی بچائے. اللہ ہمارا رزاق، ہماری مدد فرمانے والا ہے. لیکن آج کی اس درس جیلانی سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو لوگ قرآن پر کلیم کریں گے، جو لوگ صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، اللہ پاک نے اور ضد کریں کہ نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہیں، ہماری اصل یہی، ہماری پہچان. آپ کی اصل پیشاب پینا کیسے ہو سکتا ہے؟ چھی، کیسے ہو سکتا ہے آپ کے اصل پیشاب پینا؟ دنیا کے کسی ڈاکٹر سے آپ تحقیق کر لیں. یہ ہماری اصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبیث چیز میں شفا نہیں ہے. پیشاب پخانے سے زیادہ خبیث چیز کیا ہو سکتی؟ یہ اٹینشن ہے، یہ کسی پر ریمارک نہیں ہے، اٹینشن ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، میرے آقا رحمت اللہ عالمین نے ان کو ختم کیا. تو بیسٹ، ارے عیسائیت جو سب سے بڑی مطلب یہ سمجھی جاتی ہے نا میری قوم، اس نے اپنے نبی کا نام، ان کے رائٹر نے اپنے نبی کا نام اول نمبر پر نہیں رکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اگر نہ رکھیں تو حق ادا نہیں ہوگا. کیا ہو آپ، مطلب کس دشا میں جا رہے ہو آپ، کس طرف جا رہے ہو؟ انسانیت کی الف بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور لوگوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کی رحمان کی اتباع کرو گے یا شیطان کی اتباع کرو گے، اس حوالے سے یہ جتنی بھی سیاست داں تمہیں مس یوز کر رہے ہیں، یہ اسکول اور کالج کے نوجوانوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کو تو یہ جھنڈے دے رہے ہیں، یہ لہراؤ وہ لہراؤ یہ لہراؤ، لیکن یہ بتاؤ ان میں سے کوئی بھی ان کا رشتہ دار موجود ہے؟ کوئی بھی موجود ہے؟ تم 500 میں بک گئے، ان کا رشتہ دار اے سی میں بیٹھا ہے، ان کا رشتہ دار بڑے بڑے عہدے پائے ہوا ہے، ان کا رشتہ دار ہر طرح کے مطلب ایئر کنڈیشن، تعلیم، ایئر کنڈیشن ساری چیزوں میں ہے، تمہیں 500 میں خرید لیا. کیا تم انسان نہیں ہو؟ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر؟ سینس نہیں ہے؟ یہ تھنکنگ کہاں چلی گئی؟ اسی لیے رسوائی ہوئی. ایک مسلم کی ایک بچی نے، ایک اللہ اکبر کے نعرے لگانے والی نے، تمہیں ایک بچی نے ایسا زیر کر دیا کہ پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے تمہاری. سوچو ساری بیٹیاں اگر نعرہ لگائیں گی ایک زبان تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جب بیٹے ابھر گئے تو کیا ہوگا؟ میں ابھرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، امن و شانتی کو برقرار رکھو. خواجہ غریب نواز کا عرص مبارک ہے، تمہیں ان کی آمد کا، ان کے آنے کا واسطہ ہے، تم بھی مانتے ہو، سمجھو اس بات کو، اور عذاب سعیر سے بچنے کی کوشش کرو. قرآن کو مانو، قرآن میں حجاب کا عنوان ہے، اور ہمارا اسلامک لا قرآن ہے، اور قرآن میں آزادی، قرآن میں ہمارے رائٹس، قرآن میں ہمارا سب کچھ جب ذکر ہے، تو ہم قرآن کے حساب سے اگر ہماری بیٹیاں چل رہی ہیں تو یہ تو بہت اچھا کام ہے نا. جیسے تم اپنے مذہبی کتابوں کے حوالے سے چلو تو یہ بہت اچھی بات ہے نا، نہیں چلو تو غلط بات ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے مسلمان ہونے کا تمہارے پاس تصور نہیں ہے تو پھر مسلم بیٹیوں کے حوالے سے ٹرپل طلاق کا تمہارے جو گرو گھنٹال ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، ٹرپل طلاق کے قانون کو کیوں پاس کیا؟ مسلمان کا خاص مسئلہ ہے نا، کہہ کر کے بھی کہ ہم مسلم عورتوں کے فیور میں یہ قانون لا رہے ہیں. تو مسلم کا ایک کانسیپٹ ہے نا تمہارے. تو جب مسلم ہیں تو ہمارا بھی مذہبی ایک تشخص اور ہماری بھی مذہبی کتاب ہوگی، اور وہ ہے قرآن. اور قرآن میں ہے حجاب، قرآن میں ہے نقاب. سورہ احزاب کے آیت نمبر 59 میں دیکھ لیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آیت نمبر 21 کے ذریعے سے درس جیلانی کے فیضان کے آئینے میں جو کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرے، آبا اجداد کیا کرے، اگر آپ کو اسی جملے کو ثابت کرنا تو آپ صحیح سے تحقیق کرو. آپ کی اصل ملے گی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام بہترین بلیور ہے رحمان کے، وہ رام کے بلیور نہیں ہے، وہ رحمان کے بلیور ہیں. تو آپ کو اپنی اصل بھی معلوم ہو جائے گی. آپ آدمی ہو، اگر آدمی ہو تو منسوب الی آدم ہو. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ایمانی دنیا میں قرآن اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مکمل طور پر نصیب فرمائے، اور ملک کی امن و شانتی کو برقرار رکھنے کی جہاں تک امکانات ہیں مولا ہم سب کو وہ توفیق نصیب فرمائے، جمہوریت کا تحفظ فرمائے، اور خصوصاً اہلیان ہند کی حفاظت فرمائے، ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی امن و شانتی کو بگاڑنے کی سازش کر رہے ہیں مولا انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو سازشی ہیں انہیں بے نقاب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.